صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات. میں یہاں تشریف لانے والے صاحبان سے ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنی محرومیوں کا اور ضروریات کا ذکر اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہم اللہ کا شکوہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض. یہ بھی کمال کی شخصیت گزرے. یہ جوانی میں ڈاکو تھے اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ جو قافلے چل رہے ہوتے تھے تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا ریگستان کو، تو وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے. گروہ کافی بڑا تھا. لیکن باوجود ڈاکو ہونے کے ان میں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ اگر قافلے میں خواتین ہیں تو ان کو کبھی نہیں انہوں نے لوٹا. نہ صرف یہ کہ لوٹا نہیں بلکہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. تو ریگستان میں ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس میں. اور دوسری بات یہ تھی کہ نماز روزے کے بڑے پابند تھے باوجود ڈاکے ڈالنے کے. ان کا گروہ انہوں نے قافلے کو روکا. اس میں ایک مالدار آدمی تھا. تو اس نے سوچا کہ ڈاکو آ رہے ہیں، یہ میرے تو اشرفیاں ہیں میرے پاس، لوٹ لیں گے. تو چپکے سے ایک طرف ویرانی کی طرف ہو گیا اور یہ سوچا کہ میں یہ انگڑا کھود کے نشانی رکھ دیتا ہوں، اس میں دفن کر دوں گا گڑھے میں، اور جب ڈاکو چلے جائیں گے آگے نکال لوں گا. تو ویرانے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا ایک ٹینٹ ہے اور اس میں ایک نوجوان آدمی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہاں ویرانے میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، تو میں اپنا مال اس کے پاس امانتاً رکھوا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ جی میرا مال امانت کے طور پر رکھ لیں، تو میں تھوڑی دیر کے بعد آ کے لے جاؤں گا. تو ان صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ ایک کونے میں رکھ دو. وہاں یہ رکھ کے چلا گیا. تو قافلوں کو لوٹ رہے تھے ڈاکو. اس کے پاس تھا کچھ نہیں. ڈاکو نے پوچھا، اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہوں. لوٹ کے چلے گئے ڈاکو. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا کہ اب قافلہ رخصت ہوگا یہاں سے، تو میں اپنا مال لے آؤں جو امانتاً رکھوایا تھا. جب یہ وہاں پہنچا تو اس کی تو جان نکل گئی. پتہ لگا کہ وہ ٹاٹ پہنے ہوئے آدمی ان ڈاکوؤں کا سردار تھا. تو اس کو پریشانی ہو گئی کہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے ہی ان کو مال دے دیا. تو اتنی دیر میں اس آدمی کی نظر اس پہ پڑی. وہ اپنے ساتھیوں میں مال تقسیم کر رہا تھا لوٹ کا. تو اس کو آواز دے کے کہنے لگا کہ جہاں تم امانت رکھ گئے تھے وہ وہیں پڑی ہے، جا کے اٹھا لو اپنی امانت.
تو وہ حضرت فضیل بن عیاض ہی تھے، ڈاکو کے سردار۔ تو ان کو ایک آدمی ملا جس نے بڑی صاف گوئی سے ان سے کہا کہ فضیل یہ بتاؤ کہ یہ تم نماز کے اتنے پابند ہو، روزے کے اتنے پابند ہو، امانت دار ہو، ان سب چیزوں کا رازدنی سے کیا تعلق ہے جو تم ڈاکے مارتے ہو؟ ان بزرگ کی بات کا ان کے دل پہ اثر ہوا، وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ ہارون رشید بہت شوق رکھتے تھے اولیاء کرام سے ملنے کا۔ تو ایک بار وہ حج پہ گئے تو حج سے فارغ ہو کے اپنے مصاحب سے انہوں نے کہا کہ یہاں اگر کوئی ولی اللہ رہتا ہے تو اس سے میں ملنا چاہوں گا۔ تو وہ مصاحب ان کو ایک صاحب کے پاس لے گئے، ملے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ان بزرگ نے۔ تو اٹھتے ہوئے ہارون رشید نے کہا کہ اگر آپ پر کوئی قرض ہو تو مجھے بتا دیں، میں وہ قرض آپ کا ادا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھ پر یہ قرض ہے۔ ہارون رشید نے ادا کر دیا اور اپنے مصاحب سے کہا کہ اگر ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو تو میری ملاقات اس سے کرا دو۔ وہ ایک اور صاحب کے پاس لے گئے، ان سے ملے، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ان کے ساتھ۔ تو ہارون رشید بڑے امپریس ہوئے اور اٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کے ذمے کوئی قرض ہے تو مجھے بتائیے، میں ادا کروا دوں۔ تو ان صاحب نے بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ میں مقروض ہوں۔ تو ہارون رشید نے پے کر دیا۔ تو پھر اپنے مصاحب سے کہا کہ ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو تو مجھے ملوا دو۔ تو انہیں حضرت فضیل بن عیاض یاد آ گئے۔ تو کہا آئیے، گئے تو بیٹھے تھے اپنے عبادت میں مصروف۔ ہارون رشید نے سلام کیا، بیٹھ گئے وہاں، ان سے بات ہوئی، چلنے لگے۔ تو پھر وہی پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے اوپر قرض تو ہے، لیکن وہ قرض ایسا نہیں جس کو تم ادا کر سکو، وہ مجھے کو ادا کرنا ہے، کہ مجھ پر حقوق اللہ قرض ہیں اللہ کا، تو وہ تو تم ادا نہیں کر سکتے، وہ میں ہی کروں گا۔ تو ہارون نے کہا کہ نہیں، میں تو اس دنیا کے قرض کا پوچھ رہا ہوں۔ تو جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی دنیاوی ضروریات تمہیں بتا کے میں تمہارے سامنے اپنے رب کا شکوہ کیوں بیان کروں؟ تو اس پر پھر ہارون رشید نے چلتے ہوئے 1000 اشرفیاں ان کو دیں کہ یہ آپ رکھ لیجئے اپنی ضرورت کو۔ تو اس کو لوٹا دیں کہ جا کے کسی ضرورت مند کو دے دو، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جو ہم ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ اب فلاں کام نہیں ہوا،
میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی، اللہ سے اتنی دیر سے میں دعا کر رہا ہوں، وہ دعا نہیں سنتا میری. میرے نزدیک یہ رب کا شکوہ ہے جو ہونا نہیں چاہیے. یہ جو دعاؤں کے سلسلے ہیں کہ دعا مانگتا ہوں پوری نہیں ہوتی، اگر کبھی ہم اس کو اس لائن پر سوچ لیں کہ دعا کا سننا نہ سننا، دعا کا قبول کرنا نہ کرنا، دعا کا پورا کرنا یا نہ کرنا، یہ تین چیزیں ہیں. دعا کے تین مراحل ہیں. دعا کا سنا جانا، دعا کا قبول کرنا، اور دعا کو پورا کر دینا. یہ حق رب کا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ اس کو کبھی اس لائن پر سوچئے. قرآن میں جیسے رب نے کہا کہ میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں، اسی طرح دعا کا پورا کرنے والا بھی رب ہے، اور وہ مرضی کا مالک ہے. وہ دعا سنے نہ سنے، دعا قبول کرے نہ کرے، دعا پوری کرے نہ کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ کلیتاً اس کا حق ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ رب نے میری فلاں دعا نہیں سنی یا فلاں دعا پوری نہیں کی، تو میں کر کیا رہا ہوں؟ یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس پہ غور کیجیے. اسی طرح ہم غیر محسوس طریقے پر اننوئنگلی شرک کر دیتے ہیں. ہمارے ایمان کے مطابق رازق صرف اور صرف رب ہے. لیکن ہم جاتے ہیں، میں جاتا ہوں کسی دعا کرنے والے صاحب کے پاس، تعویذ دینے والے صاحب کے پاس، اور جا کے میں کہتا ہوں صاحب کسی نے میرا رزق باندھ دیا. جب رب آل ٹائم پاورفل ہے، قادر مطلق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب مجھے کوئی چیز دینا چاہے اور کوئی انسان اسے روک دے؟ اگر رب کے دیتے ہوئے ہاتھ کو کوئی نعوذ باللہ روک سکے، تو اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، تو ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں اس شخص کو؟ تو شرک نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنا چاہیے. اگر میرے رب مجھے کوئی چیز دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی روک نہیں سکے گی اسے، اور اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے دلوا نہیں سکتی وہ چیز. یہ کام صرف اور صرف میرے رب کا ہے، اور وہ مرضی کا مالک ہے. چاہے کسی کو کتنا ہی دے دے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے،
کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے، نہ اسے کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی بدل دیں گی۔ اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں کہ میرا رب بہترین رزاق ہے، وہ بہترین رازق ہے، وہ مجھے پالتا ہے، تو غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز میری سمجھ میں آ گئی کہ میرا رب میری بہتری چاہتا ہے ہر حال میں، تو میرے غم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ یہ فکر ہے کہ رات کا کھانا مجھے کہاں سے ملے گا، نہ یہ فکر رہتی ہے کہ بچوں کی فیسیں کون دے گا، نہ یہ فکر رہتی ہے کہ میری ترقی کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، ٹرانسفر کہاں ہوگی۔ سب غم ختم ہو جاتے ہیں کہ میرا رب بیٹھا ہے، وہ لک آفٹر کر رہا ہے، صحیح ٹائم پر صحیح چیز مجھے عطا کر دے گا، اور وہ کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور اس پہ پورا یقین ہو گیا ہمارا، تو پھر زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، پھر انسان مزے کرتا ہے۔ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا صاحب امر ولی اللہ لوح محفوظ میں درج تقدیر معین کو بھی بدل سکتا ہے؟ کیونکہ صاحب امر تو جو کہہ دے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے اور اس کی لاج رکھتا ہے۔ بالکل یہ درست ہے کہ جو صاحب امر ہیں، رب تعالی ان کے کہے ہوئے الفاظ پورے کر دیتا ہے، اس کی عزت رکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ اختیار کلیتاً رب کا ہے۔ صاحب امر کیا بیچتا ہے رب کے سامنے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو صاحب امر کہہ دے وہ پورا کر دیتا ہے، لیکن نہ صاحب امر کا یہ حق ہے کہ رب اسے پورا کرے، اور نہ جس کے لیے کہا گیا اس کا کوئی حق ہے۔ رب کی مہربانی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ صاحب امر اول تو کوئی ایسی بات کہتا ہی نہیں، وہ رب تعالیٰ سے ہی ڈرتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو مصلحتوں کے خلاف ہے تو نہیں پوری ہوتی۔ اولیاء کرام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جو رب کو پا لیتا ہے، رب کو پا لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو عالم حیرت تک جا پہنچا اور اس نے اپنی زبان بند نہ کی تو مقام کھو دیتا ہے۔ عالم حیرت ایسا مقام ہے جہاں انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کو رب کی دوستی حاصل ہو گئی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ زبان نہیں کھولتا اپنی۔
ان کا سوال ہے کہ روحانیت میں اکثر مشاہدہ حق اور مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو وضاحت فرما دیں کہ مشاہدہ حق میں کیا کچھ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان رب کا ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت اس کا دل اپنے رب کی طرف رجوع رکھتا ہے، تو رب تعالی اس کی اس ریاضت کو قبول فرما کے انعام عطا کرتا ہے کہ اپنے کارخانے قدرت کے کچھ تھوڑے سے حصے کو دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، یہ بنیادی نقطہ ہے روحانیت کا، کہ انسان کو بغیر کہے یہ یقین رہے، اس کی سیکنڈ نیچر میں بن جائے کہ جو کچھ ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور میرا رب اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کوئی اس کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ مالک ہے، میری ریاضت کو، میری عبادت کو وہ قبول فرمائے نہ فرمائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ بڑا رحیم و کریم ہے تو جتنا میں اس کو پکاروں گا وہ اس کا انعام اس سے کہیں بڑھ کر دے گا جو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو جب اجازت دے دیتا ہے رب اپنے کارخانے قدرت کے ایک حصے کو، تھوڑے سے حصے کو دیکھنے کا، تو انسان جب اللہ کی قدرت پر غور و فکر میں اور مشاہدے میں مصروف رہتا ہے تو مشاہدہ حق ہے۔ وہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ مشاہدہ حق کے الفاظ سے انسان دھوکہ کھائے کہ وہ رب کو دیکھتا رہتا ہے، وہ قدرت الہی کے مشاہدے میں مصروف ہوتا ہے۔ جس طرح سے غور و فکر رب کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، رب کی قدرت پر ہونا چاہیے، کہ اگر ہم رب تعالی کی ذات پر غور و فکر شروع کر دیں گے تو بھٹک جائیں گے، اس لیے کہ وہ عقل سے اتنا ماورا ہے کہ انسان گم ہو جائے گا ان بھول بھلیوں میں اور کھو جائے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہے۔ لیکن اس کی قدرت پر غور و فکر کرنے سے نقطے کھلتے جائیں گے اور ہم رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو روٹین تھی، جو معمولات تھے زندگی کے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو جائے اور ہم اس سنت پر عمل کر لیں۔ اس سے بہت سے عقدے کھل جائیں گے۔ یہ مختصراً میں اس کا یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں۔ یہ ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے جناب عبدالعزیز دباغ صاحب کے فرمان کو، معنی رکھے ہوئے ہے یہ اپنے اندر،
ان کا فرمان کہ ولی کا ارادہ ہی تمام امور میں تصرف کرتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ میں اکثر و بیشتر ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے. اولیاء کرام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ انہوں نے اپنی اس ولایت کے درجے پر فائز ہونے سے جو علم تک رسائی ہوئی ہے اس علم کی روشنی میں ان کے فرمودات ہیں. جیسے ہم دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی لیاقت کے مطابق ہی گفتگو کرتا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس خود موجود ہے. کہ اگر میری جیب میں 100 روپیز ہیں تو میں ایٹ بیسٹ آپ کو میکسیمم 100 روپیز ہی دے سکتا ہوں کہ میرے پاس کل ہے ہی وہ. اسی طرح جب کوئی ولی اللہ بات کرتا ہے تو وہ اپنے علم اور اپنے مقام کے مطابق بات کرتا ہے. قابلیت جو اس کی ہے علم لدنی میں وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یہ جو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب نے فرمایا ہے کہ ولی کا ارادہ ہی تمام امور میں تصرف کرتا ہے، یہ اصل میں مقام ہے. آپ کو یاد آ جائے گا 2-3 مرتبہ یہاں دعا کے سلسلے میں عرض کی کہ دعا کے درجات اس کی قبولیت کے کیا کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جب انسان سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس سے اگلا مقام یہ آتا ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. اس سے اگلا مقام آتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا تو رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وہ پورا ہو گیا. اس سے اگلا مقام یہ آتا ہے کہ آنکھ کا اشارہ کر دیا تو رب تعالیٰ نے مہربانی کر دی اور وہ دعا قبول کر لی اور دعا کر دی. اس سے اگلا مقام آتا ہے کہ انسان نے سوچا اور رب تعالیٰ نے پورا کر دیا. ایسا مہربان ہو جاتا ہے رب. یہ آپ دیکھیے مختلف لوگوں کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں، دعا کرنے والوں کے پاس، وہاں آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوگا. کچھ لوگ ہیں بہت لمبی پڑھائی کر کے پھر آپ کو پھونک ماریں گے تو آپ کی درد بند ہو جائے گی. بلکہ اس سے بھی پہلے کہ ایک ہی کام کے لیے کئی بار گئے، اس نے پڑھ کے پھونکے ماری کئی بار، تو پھر کہیں جا کے ٹھیک ہو گیا بندہ. اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ اس نے پڑھا، ایک بار پھونک ماری، بندے کی بیماری چھوٹی موٹی ٹھیک ہو گئی. پھر ایک مقام پر آدمی چلا جاتا ہے کہ اس نے صرف کہہ دیا کہ یار تم ٹھیک تو ہو گیا، کیوں رو رہے بیٹھے، تو بندہ ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلا مقام یہ آتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہے آپ وہاں گئے تو آپ کی چھوٹی موٹی بیماری ویسی ہی چلی گئی، درد بخار یہ سب. اس سے اگلا مقام یہ آتا ہے کہ جس کمرے میں وہ بیٹھتا ہے وہ نہیں بھی ہے، آپ اس کمرے میں داخل ہو گئے تو چھوٹی موٹی بیماری چلی گئی. اسی طرح یہ دعا کے معاملات ہیں. تو فقیر جب ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں، تو رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، وہ لوگ جن کو وہ عزیز رکھتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، ان پر ایسی رحمت فرما دیتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں اور رب تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے. اس کی رحمت ہے وہ. تو سوچ سے جو کام ہو جائیں وہ تصرف کہلائے گا کہ انسان ولی اللہ کا ارادہ ہی تصرفات میں سے ہے.
یہ ہے ان کا مطلب. یہ خود چونکہ اس مقام پر تھے کہ ادھر سوچا ادھر کام ہو گیا، لیکن سوچتے کم ہی ہیں پھر یہ لوگ. ایسی بات، وہ سوچتے ہیں تو رب کی قدرت کے بارے میں، ورنہ تو یہ ہو جائے گا کہ جدھر کو دیکھیں گے کام ہو گیا، تو پھر جوتے پڑ جاتے ہیں. یہ اگلا سوال اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے علیحدہ سے لکھ دیا ہے کہ اللہ کے دوست اپنے پاس آنے والوں کو بعض اوقات جب کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو بظاہر اس انسان میں اس کام کی استعداد، صلاحیت اور قابلیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو کر لیتا ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ در حقیقت جب کوئی اللہ کا دوست کسی انسان کو کہتا ہے جاؤ تم یہ کام کر لو، ہو جائے گا، تو کام کرنے والے کی صلاحیت نہیں ہے وہ، بلکہ اس کام کو تفویض کرنے والے کے تصرفات کام کر رہے ہیں. یہ اسی سے متعلق ہے پہلے والے سوال سے، کہ تصرف اس آدمی کا ہے جو کام پر لگا رہا ہے آپ کو. تو اسی لیے وہ کوئی فقیر اگر کہہ دے مجھ جیسے شرابی کبابی انسان سے جس کا کام ہی گناہ کرنا ہے کہ جاؤ اس کو دم کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو میں دم کر دوں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جو آدمی ٹھیک ہوا اس کو تو یہ نہیں پتا کہ بھیجا کس نے تھا. وہ کہ جی لو شاہ صاحب نے دم کیا ٹھیک ہو گیا، شاہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، واہ واہ میری ہو گئی. در حقیقت وہ فقیر کے تصرفات ہیں جو استعمال ہو گئے. کیا یہ درست ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ مرید کو شیخ سے بدظن کر دے؟ ذکر اذکار میں کمی ہو تو شیخ اس کا ازالہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر مرید اپنے شیخ سے بدگماں ہو جائے تو شیخ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. ایسا کیوں؟ یہ تو شاید میں نہ کہہ سکوں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ تو یہ ہے کہ انسان کو نیکی سے دور لے جائے. مرید شیخ سے بدظن ہوتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے. اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. جب یہاں مریدی کے آداب اور پیری کے آداب پر بات ہو رہی تھی، اس وقت بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اس بات کا کہ ہمارے بدظن ہونے میں زیادہ رول ایک بات بلکہ دو چیزیں رول پلے کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں. گئے تھوڑا سا امپریس ہوئے، وہیں بیٹھے بیٹھے کہا جی مجھے بیعت کر لیجئے. اب چونکہ ہم نے پرکھا تو ہوتا نہیں، دیکھا نہیں ہوتا، تو کل کو جب ہم وہاں جاتے ہیں اور ہماری سوچ سے مختلف وہاں کوئی بات ہوتی ہے یا وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں وہ وہاں ہوتی ہیں تو ہم بدظن ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. تو اس کا علاج میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بیعت کرنے میں جلدی مت کیجیے، بلکہ وہاں جاتے رہیے کثرت سے اور خاموشی سے چیزوں کو آبزرو کرتے رہیے. تو 4-6 مہینے جانے کے بعد جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہاں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا، یہاں کوئی خلاف سنت کام نہیں ہو رہا، پھر بیعت کر لیجیے، بدظن نہیں ہوں گے آپ. دوسری جو بڑی غلطی کرتے ہیں، جو اس سے بھی بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں جو پڑھا اور لوگوں سے جو سنا، ہم اپنے ذہن میں ایک شیخ کا ایک خاکہ بناتے ہیں. وہ خاکہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ
جو ہمارے شیخ ہیں وہ انسان نہیں ہے، کوئی سپر ہیومن چیز ہے، جبکہ ہیں تو وہ انسان. کوتاہی اور غلطی ان سے بھی ہوگی تو اس سے ہم ہرٹ ہوں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے شیخ تقوی میں بہت اچھے ہیں، علم میں بہت آگے ہیں، لیکن ہیں انسان، تو جب ان سے کوئی ہم غلطی ہوتی دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ان سے کوتاہی ہو گئی، تو بزن نہیں ہوں گے. اسی طرح ہم شیخ سے توقع یہ لگاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ دے گا وہ ہو جائے گا، جو دعا وہ کرے گا وہ دعا پوری ہو جائے گی، ہماری ضرورتیں نعوذ باللہ یہ پوری کر دیں گے، ہماری حفاظت نعوذ باللہ یہ کر دیں گے. یہ سب باطل خیالات ہیں. یہ صرف رب ہے جس کو یہ سزاوار ہے کہ جو کہے، جو چاہے، جو سوچے وہ ہو جائے. کسی انسان کو نہیں ہے. انسان بہرحال رب تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ رب کے حضور عرض کرے گا. رب کی اپنی گریٹر اسکیم آف تھنگز ہیں. بعض اوقات وہ بات اس میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ نہیں ہوتی پوری، لیکن کسی اور جگہ کمپنسیٹ رب کر دیتا ہے. دعا کا جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، یہ حق اللہ کا ہے کہ وہ سنے، قبول کرے، پوری کرے یا نہ کرے، یہ اس کا حق ہے. وہ مرضی کا مالک ہے، وہ سنے نہ سنے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو آپ کے شیخ بھی انسان ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، تو انہوں نے بھی اللہ ہی کے حضور عرض کرنی ہے. رب نہیں سنتا، وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے شیخ؟ حفاظت کرنے والا صرف رب ہے، صرف اور صرف رب ہے. اس کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. آپ کے شیخ تو خود محتاج ہیں اللہ کی حفاظت کے، تو وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ مشکل کشا صرف رب ہے، آپ کے شیخ نہیں ہے. وہ انسان ہے، محتاج آدمی ہے. تو جب ہم اپنے شیخ کو اس معیار پر رکھتے ہیں، انسان ہونے کے معیار پر، اور ہم اپنے ذہن میں کلیئر ہیں کہ یس ہمارے شیخ کو ہم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ صاحب علم ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں، وہ ہم پر فضیلت ہے ان کو، لیکن انسان ہے. تو ایک انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں، ایک انسان کی جو مجبوریاں ہیں، وہ ان کی بھی ہیں. تو پھر ہم بدزن نہیں ہوں گے. بدزنی ہمارے اپنی ریزن سے آتی ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ کتب ارشاد کی طرح کتب وحدت بھی کیا ولایت کا کوئی درجہ ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ کتب وحدت کی ڈیوٹی کفر و شرک کا زور توڑنا اور ملت اسلامیہ کو مضبوط و وسیع کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی طرح بھی نام دے دیجئے چیزوں کو، بات وہی رہتی ہے کہ جو اللہ کے درویش ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ولی ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیے. مجھے کل ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ
مجھے ذاتی طور پہ تو بہت ان کی وہ بات اچھی لگی. کسی صاحب کا کوئی میرے خیال دانشور ہیں، کراچی میں شاید رہتے ہیں، ان کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تو کہنے لگے کہ میں ایک صاحب سے لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن میں ملا تھا کوئی 35 سال پہلے. تو وہ میرے کوئی بیگ گم ہو گیا تھا جس میں زیور بہت تھا. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب زیور تو ملے گا نہیں، اس کو تو بھول جائیے، لیکن اور جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی مزے کی تھیں اور سب کی سب صحیح تھیں. کہنے لگے اب ان کی کتابیں آئی ہیں مارکیٹ میں، تو میں یہ کتاب لیٹا ہوا بیڈ میں پڑھ رہا تھا. اب یہ رات کو کوئی 11-12 بجے کے عمل تھا جب ان کی کال آئی. تو کہنے لگے بس تمہارے لیے ایک بڑی بری خبر ہے کہ یہ جو صاحب کتاب ہیں یہ دیوبندی ہو گئے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو ان حضرت کا زور تمام تر جو ہے وہ توحید پر ہے، تو یہ دیوبندی اور کسی اور اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہی اس پہ زور دیتے ہیں، توحید پر. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ میرے نزدیک قرآن پاک کا ترجمہ فتح محمد جالندھری صاحب اور مولانا اشرف تھانوی کا بہت اچھا ہے، تو اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیجئے. کہنے لگے یہ تو دیوبندی والی باتیں، اس لیے وہ دیوبندی ہو گئے. تو کہنے لگے وہ اصل میں بڑے اچھے رنگ میں بات کر رہے، خوشگوار، اس میں تنزیہ نہیں تھی یا کوئی. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ دیوبندی کیسے ہو گئے یہ صاحب جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو فقیر کا تمام تر زور تو توحید پر ہوتا ہے. ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ توحید تک پہنچتے ہیں آپ نبوت کے ذریعے سے، نبوت وسیلہ بنتی ہے توحید تک جانے کا. تو وہ پہلے ارلی سٹیج میں تو زور دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اور اس کے بعد وہ زور دیتا ہے توحید پر. تو یہ آپ نے کیا نئی بات کہہ دی ان صاحب کے بارے میں؟ یہ تو تمام اولیاء کرام یہی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بھی وہی پوچھا کہ کتب وحدت، اگر کوئی ولی اللہ ہے تو وہ توحید پر یقین رکھتا ہے، وحدت پر یقین رکھتا ہے، اس کے بغیر ولی نہیں بنے گا وہ. تو آپ اس کو کتب ارشاد کہہ دیجئے، اس کو کتب وحدت کہہ دیجئے، اس کو کچھ کہہ دیجئے آپ، لیکن ہر ولی اللہ توحید پر زور دیتا ہے. تو توحید پر زور دینے کی نسبت سے وہ کتب وحدت کہلائے گا. اب انہوں نے ایک شعر لکھا اور میں پیدائشی لوہار ہوں، تو میرا واسطہ تو ہتھوڑے سے ہی پڑتا ہے. تو شعر و شاعری تو بڑی نازک چیز ہے، اس سے لطیف سے تعلق ہے اس کا جو میرے اندر ہے نہیں بالکل. وہ شعر یہ ہے کہ کوئی جا کے کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے درد دل کی دوا کریں، نہ میری نظر سے جدا ہوں وہ، نہ مجھے نظر سے جدا کریں. بھائی میرے،
میری تو یہی پہلے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں شعروں سے دور بھاگتا ہوں کہ شعر و شاعری میں چونکہ انہوں نے وزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ردیف کا خیال رکھنا ہے، قافیے کا خیال رکھنا ہے، بحر کا خیال رکھنا ہے کہ شعر جو ہے وہ وزن میں رہے، وہ بحر سے آؤٹ نہ ہو جائے، اس کا قافیہ درست ہو، اس کا ردیف درست ہو. تو اس سلسلے میں وہ حقیقت سے بعض اوقات بہت دور نکل جاتے ہیں. پھر شاعری میں یہ تو خیریت گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور کہا، وہاں تو شعر ایسے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ کے مخاطب کیا ہوا ہے، جو میرے نزدیک تو گستاخی ہے. تو اس کے اندر جو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہہ دوں گا کہ بھائی یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو کہ کسی سے کہہ دو کہ کوئی جا کے کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں تو کوئی کافر اور مشرک بھی عرض کر دے گا تو پوری ہو جائے گی، انہیں کسی کی فرمائش ٹالی ہی نہیں جاتی. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در تو ایسا در ہے کہ کوئی مشرک کوئی کافر فرمائش کر دے، فرمائش پوری ہو گئی. تو میں پاگل ہوں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کچھ؟ میں تو خود ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤں گا وہاں. تو پہلی تو یہی بات ہے، کوئی کیوں کہے، آپ خود کیوں نہ کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کر دیں، عرض پوری ہو جائے گی. اسی شعر کے بعد لکھا ہوا ہے صاحب نے کہ اگر یہ سوال خلاف ادب محسوس نہ ہو تو عذراء کرم کیا آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں کہ ایک بے مایا کے دل، روح اور نگاہ سے حجابات اٹھ جائیں. آگے کہنے کی اوقات ہے نہ ہمت. بھائی میں بار بار ایک چیز عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ روحانیت، طریقت، علم لدنی، علم باطنی، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. آپ لوگ سارے متاثر ہیں اس شعر سے، کیونکہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے، اگر میں اس کا تہیا پانچا کر دوں تو مائنڈ نہ کیجیے گا. وہ کیا نظر مرد مومن، کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آپ لوگ اسی چکر میں پھر رہے ہیں. حالانکہ یہاں کوئی 10 بار میں نے ایک عرض کی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کی نظر شاہ صاحب پہ پڑ جائے گی تو شاہ صاحب ولی اللہ بن جائیں گے. شاہ صاحب بڑی موٹی کھال کے آدمی ہے، ولی اللہ نہیں بنتے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جیسے ابھی میں نے حضرت فضیل بن عیاض ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا رازنی سے کوئی تعلق ہے؟ مراد یہ تھی کہ یہ سب بھی کرتے ہو اور رازنی بھی کرتے ہو. تو دل پہ اثر کر گئی بات، چھوڑ دیا، ڈاکو سے ولی بن گئے. اب ان کو ولایت کے درجے تک پہنچنے کے لیے کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑا وہ کسی کو نہیں معلوم. تو کریڈٹ یہی جائے گا کہ وہ نگاہ مرد مومن سے بدل گئی تھی. تقدیر ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کی بھی نگاہ انسان کے دل میں گناہ کی ہیٹریٹ پیدا کر دے گی، گناہ سے دور ہو جائے گا. لیکن پھر نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے اس کو خود محنت کرنا ہے. دنیا کا کوئی ولی اللہ اس کو ولی نہیں بنا پائے گا، سب کہانیاں ہیں. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے.
اگلی مرتبہ. آج آپ کا ٹائم زیادہ لے گیا میں. السلام علیکم.